عبد خیر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے اور وہ نماز پڑھ چکے تھے۔ انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا تو ہم نے کہا کہ وہ پانی کا کیا کریں گے، حالانکہ نماز پڑھ چکے ہیں۔ یہ شاید ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایک برتن میں پانی لایا گیا اور ساتھ ایک تسلا یعنی کھلا برتن بھی تھا۔ انہوں نے برتن سے اپنے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر جھاڑا 3 بار۔ آپ نے اسی چلو سے کلی کی اور ناک جھاڑی جس میں کہ پانی لیا تھا، پھر اپنا چہرہ دھویا 3 بار اور دایاں بازو 3 بار، پھر بایاں بازو 3 بار، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور اپنے سر کا مسح کیا 1 بار، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا 3 بار، پھر بایاں پاؤں 3 بار، پھر فرمایا جس کو پسند آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو معلوم کرے تو وہ یہی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 111۔ عبد خیر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور پھر رحبہ میں آ گئے، یعنی کوفہ کے مرکزی محلے کا نام تھا، اور پانی منگوایا۔ ایک غلام برتن لایا، اس میں پانی تھا اور اس کے ساتھ تسلا بھی تھا۔ چنانچہ اپنے برتن کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا اور اپنے بائیں ہاتھ پر انڈیلا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا یعنی پانی لیا اور 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا، اور پھر زائدہ بن قدامہ نے سابقہ حدیث ابو عوانہ کے قریب بیان کی، پھر اپنے سر کا مسح کیا، اس کے اگلے اور پچھلے حصے کا اور مثل سابق حدیث بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 112۔ عبد خیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک کرسی لائی گئی، آپ اس پر بیٹھے، پھر پانی کا ایک کوزہ یعنی برتن لایا گیا، آپ نے اپنا ہاتھ 3 بار دھویا، پھر کلی کی، ساتھ ہی ناک میں پانی بھی چڑھایا، دونوں ایک چلو کے ساتھ، اور حدیث بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 113۔ جناب زر بن حبائی سے روایت ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو راوی نے حدیث بیان کی اور اس میں ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا مگر پانی کے قطرات نہ گرے، اور اپنے دونوں پاؤں 3 بار دھوئے، پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ایسے ہی تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 114۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا 3 بار اور اپنی کلائیاں دھوئیں 3 بار اور سر کا مسح کیا 1 بار، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وضو کیا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 115۔ ابو حیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا، اور ابو حیہ نے بتایا کہ انہوں نے سارا وضو 3 بار کیا اور کہا پھر اپنے سر کا مسح کیا، اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں دھوئے ٹخنوں تک، پھر فرمایا میں نے چاہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھلا دوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 116۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاں تشریف لائے، آپ استنجا کر چکے تھے، آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، ہم ایک چھوٹے برتن میں پانی لائے اور آپ کے سامنے رکھ دیا تو آپ نے فرمایا اے ابن عباس، کیا تمہیں دکھلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ انہوں نے برتن کو اپنے ہاتھ پر ٹیڑھا کیا اور ہاتھ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ اس میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی اور ناک جھاڑی، پھر اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے ہی برتن میں ڈالے اور دونوں ہاتھوں سے ایک لپ پانی لیا اور اپنے چہرے پر ڈالا، پھر اپنے دونوں انگوٹھوں کو کانوں میں ڈالا، یعنی جو حصہ چہرے کی جانب تھا اسے بھی دھویا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار ایسے ہی کیا، پھر دائیں ہاتھ سے ایک چلو پانی لیا اور اسے پیشانی پر ڈالا اور اسے اپنے چہرے پر بہنے دیا، پھر اپنی دونوں کلائیاں کونیوں تک دھوئیں 3 بار، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور کانوں کے باہر کا بھی، پھر اپنے دونوں ہاتھ برتن میں ڈالے اور پانی کی ایک لپ لے کر اپنے پاؤں پر ڈالی اور اس میں چپل کا سا جوتا تھا،
اپنے پاؤں کو اس پانی کے ساتھ ملا، پھر دوسرے پاؤں کو بھی ایسے ہی کیا۔ عبداللہ خولانی کہتے ہیں میں نے کہا جوتوں سمیت؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جوتوں سمیت۔ میں نے پھر کہا جوتے پہنے پہنے؟ کہا کہ جوتے پہنے پہنے ہی۔ میں نے پھر کہا جوتوں سمیت؟ کہا کہ ہاں جوتوں سمیت۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن جریج کی شیبہ بن نصاح سے روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مشابہ ہے۔ اس روایت میں حجاج بن محمد نے ابن جریج سے نقل کیا ہے اور اپنے سر کا ایک بار مسح کیا، اور ابن وہب نے یہی روایت ابن جریج سے نقل کی تو کہا سر کا مسح 3 بار کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 117۔ عمرو بن یحییٰ مازنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد یحییٰ مازنی نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور یہ عمرو بن یحییٰ کے دادا ہیں، کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن زید نے کہا ہاں، چنانچہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا اور ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر چھاڑا 3 بار، پھر چہرہ دھویا 3 بار، پھر دونوں ہاتھ دھوئے کوہنیوں تک 2 بار، پھر دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا اور انہیں آگے لائے اور پیچھے لے گئے، سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور گدی تک لے گئے، پھر انہیں واپس لائے اور وہاں تک لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 118۔ جناب مسدد کی سند سے بھی مذکورہ والا حدیث مروی ہے کہ کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا ایک ہی ٹلو سے ایسا 3 بار کیا، پھر راوی نے مذکورہ والا حدیث کے مطابق روایت بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 119۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کا وضو بیان کیا اور کہا آپ نے سر کا مسح ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ نئے پانی سے کیا اور اپنے پاؤں دھوئے حتیٰ کہ انہیں خوب صاف کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 120۔